اب آئیں میرے اس مشن پہ، جس کی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی مسلم آئیڈینٹی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے. کیا یہ ہے لکھی ہوئی. یہ میں نے کوئی ضعیف حدیث تو نہیں سنائی کسی کو، یا میں اپنی طرف سے تو نہیں کوئی حدیث کہا. یہ نبی علیہ السلام نے آخری خطبے پہ جاتے ہوئے کہا یہ میری آئیڈینٹی تھی، تم نے پریکٹس کرنی ہے. آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا، پڑھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہماری نشانیاں دیکھیں اس میں اور ہماری ریکوائرمنٹ. نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ یا اللہ میرے اوپر گواہ تو خود ہے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. حجت الوداع کی بات ہو رہی ہے، پورے کے پورے مسلمان سامنے کھڑے ہیں. نبی السلام نے آخری خطبے پہ یہ شاہ فرمایا کہ اب میرا کام تو گواہ رہنا میں نے کر دیا. آئیڈینٹی پوری طریقے سے پریکٹس کر دی. جو وعدہ تھا انا عرضنا الامانۃ کی امانت پوری کر دی. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی السلام شاہ فرما رہے. اب یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ ادھر کھڑے ہیں اور نبی علیہ السلام ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھیا آپ کے اوپر آپ کیا ذمہ ہے. So it is incumbent upon those who are present. یہاں پہ جو لوگ ہیں، کون لوگ ہیں وہاں پہ؟ سارے صحابی موجود ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے، وہ لوگ دور سے آئے. حج کا ٹائم ہے نا، جو لوگ بھی آئے ہوئے. اب آگے تم نے پہنچانا ہے کیسے؟ ابھی آپ سے پہلے آتے کیا کہا تھا کہ صحابہ کو یہ آڈیٹوریم مل جاتا نا، ایسے کہ پورا کانسیپٹ کلیئر کر کے بتاؤ جتنا بھی سمجھ آیا ہے. فکر نہیں کرنی، پروفیسر بننے کی ضرورت نہیں ہے. بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا، کہ آگے پہنچا بیٹا، آگے پہنچا. بس پروفیسر شپ پر پی ایچ ڈی اسلام میں نہیں ہے. For those to those who are absent، جو لوگ مس ہو گئے ہیں، نہیں آ سکے، یا جنہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے جیسے میں اور آپ، ان تک پہنچانا تمہارا کام ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہاں پہ کوئی ایک خاتون ہاتھ کھڑا کریں، کوئی ایک والنٹریلی. جی کیا نام ہے آپ کا؟ ثنا. ثنا آپ کے بچے ہیں؟ اچھا کتنے سال کے ہیں؟ 5 سال کا بیٹا، 11 سال کی بیٹی. کیا نام ہے بیٹی کا؟ جنت العدن. اوکے. اور بیٹے کا؟ محمد حسنین. ٹھیک ہے. آپ نے تقریباً 100 سال بعد حسنین نام کا ہی یا حسن نام کا ایک سکڑ ککڑ مکڑ پوتا پیدا ہونا ہے آپ کا. پتہ ہے نا آپ کو؟ انشاءاللہ پتہ ہے نا. یہ والی پلاننگ ٹھیک ہے ہماری. اس کا نام میں نے حسن رکھا ابھی. ویسے فکر نہیں کریں، کیا پتا حسن نام ہو انشاءاللہ، کیونکہ حسنین تھا، میں نے ایک پوتا کر دیا. جی بالکل. الحسین منی وانا من الحسین. یہ حدیث کسی نے سمجھ لی نا ایک دفعہ، پھر وہ لوکل مولوی صاحب قابو نہیں آنے والا. حسین منی وانا من الحسین. آپ کو کوئی لوکل مولوی صاحب تابع نہیں. یہ حدیث سمجھ لیں ایک دفعہ کیا ہے. یہ پورا کا پورا 360 سائیکل ہے. یہ کیا ہے سمجھ آ جائے گا. ایسے نہیں نظام لگاؤں میں. جی حسن نے پیدا ہونا ہے 100 سال بعد 2024 میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگر سکڑ مکڑ بھی نہیں بنتا، زیادہ 100 سال میں 3 نسل نکلاتے ہیں. ایسا کریں 200 سال بعد حسن نے پیدا ہونا ہے. ٹھیک ہے. حسن کا حسنین کا سکڑ پوتا ہے، وہ آپ کا ککڑ پوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اس تک آپ نے ایک میسج کنوے کرنا ہے. اس کی ٹیکنیک بتائیں گے. آپ پہلے سے ہی حسن کی پلاننگ میں؟ جی بالکل، کیونکہ حسن کی پلاننگ کریں گے تو زندگی آسان ہوگی نا. میں نے تو قبر میں چلے جانا ہے، تو میں جو دنیا کو مخلوق دے کے جا رہی ہوں وہ کیا کرے گی ان کے لیے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت اچھا لیکچر ہے. پلان بتائیں.
پلان یہ ہے کہ جیسے میں اپنے بچوں کو کوئی بھی ایکشن، جیسے وہ کوئی بھی ہم روزمرہ کا کوئی کام کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ بھائی نیت کر لو، یہ سنت ہے جو فالو کر رہے ہو، اور ثواب کی نیت کر لو. پھر اپنے نبی کی سیرت بتاتی ہوں، اور انہیں بتاتی ہوں کہ جو تم نے بننا ہے اس کا دنیا کو کیا فائدہ ہوگا، کیسے ہوگا، ہیومینٹی کو کیا ہوگا، ہمارے ریلیجن کو کیا ہوگا. تو بس پازیٹیو سوچ رکھو اینڈ ٹرائی ٹو ہیلپ. اور جو قرآن کا میسج ہے حسن کو اسنین کو یہ حسنین کو بتاؤ، اور سنیں ذرا. حسن کو پتا ہوگا نا. جی جی. اسنین کی عمر کتنی ہے؟ 5 سال. 5 سال کے بچے کو لیکچر پڑھ رہی ہیں بولے. تو مطلب پریکٹیکل. کوئی سنیں. کیا نام تھا آپ کا؟ ثنا. ثنا. سر تھوڑا تھوڑا یقین نہیں آ رہا ہمیں. نہ میں سچ بتاتا ہوں. ہاں سچ بول رہے. بتاؤ کیوں 5 سال کے بچے کو بتا رہا ہے بیٹا آگے آپ کا ککڑ پوتا پیدا ہونا ہے. ایسے نہیں ہوتا نا، یہ پلان غلط ہے. تو اسی لیے تو یہاں پر بیٹا آپ بڑے ہوں گے نا تو جس طرح میں نے آپ کو سکھایا ہے آپ نے اپنے بچے کو مرنے سے پہلے سکھا دینا. بچے کو 6 دن نیند نہیں آنی اس کی. 5 سال کے بچے کو تو ایسی بات نہیں بتائیں گے. But you have to start from somewhere, right? یا وہ بتاتا ہوں وہ کیا ہے. کو پلان بنانا پڑے گا نا. یہ نبی اسلام نے جو کہا ہے نا کنوے ٹو ادر، تو ہم تک کیسے پہنچ گئی بات؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو کر لگا ہے نہیں. ہم تک نبی اسلام کی بات جی 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 نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا. آپ نے کہہ دیا اپنے بچے کو بتانا بیٹا مرنے سے پہلے کہ میں نے تجھے نصیحت کی تھی. ایسے نہیں ہونے والا کچھ. مطلب خود کر کے دکھائے نا، اس کے سامنے رول ماڈل بن. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دور کا. رمضان ہوتا تھا میں چھوٹا تھا تو امی کہہ رہی تھی بسم اللہ پڑھیے. آپ سب بھی کہتی ہیں اپنے بچوں سے بسم اللہ پڑھیے. ابھی بھی جب میں کھانا کھانے لگتا ہوں تو امی کی شکل سامنے آتی ہے. ابھی اللہ تعالیٰ میری امی کو زندگی دے، ابھی بھی امی کا وہ ایکو آتا ہے بسم اللہ پڑھنی ہے. امی کی شکل آتی ہے. مجھے یاد ہے وہ دن میں کہاں پہ تھا، کس ملک میں تھا، مجھے یاد ہے بسم اللہ پڑھیے، کیونکہ وہ اتنی دفعہ کرتی تھی بسم اللہ پڑھیے. کاش میری ماں مجھے اس عمر سے لے کے بعد تک مرنے کی تیاری بھی کراتی کہ بیٹا جان بچا کے نہیں بھاگنا، جان بچا کے بھاگ کے تو یا تب کہیں جا کے میرا اثر اگلی نسلوں میں آنا ہے. خالی بسم اللہ پڑھیے سے نہیں. You need to understand how courage is developed, how philosophy is inculcated. Philosophy کوئی بھی ہو وہ courage پہ بیٹھتی ہے آ کے. بزدلوں کی philosophy کبھی بھی اگلی نسل تک نہیں جاتی. سر Convey to those who are absent because the informed one might comprehend it better than the one who's informing. Okay? Better than the present audience. یہ ذرا غور سے سنیں. یہ آپ کے ذہن پہ بجلی گرانے کے لیے حدیث کافی نہیں ہے کہ آگے پہنچاؤ وہ تم سے بہتر سمجھ جائیں گے میری بات. یہ حدیث ہے، یہ کوئی فلسفی آف کسی عالم نے یا کسی غیر مسلم نے یا کسی مولوی صاحب نے کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کا کوئی فلسفہ نہیں ہے. میرے نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث ہے. آپ مجھے بتائیں اس پہ کہاں کہاں چیلنج کریٹ ہوتا ہے؟ ہمارا کور چیلنج ہو جاتا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ٹائم کے اوپر حدیث ارشاد ہوئی ہے کہ لاسٹ خطبے میں تمام مسلمانوں کو ایک ہی دفعہ کا ایڈریس کرنا تھا. نبی اسلام نے یہ کیا. یہ اس خطبے کی اور کسی اور حدیث کی آپس میں کمپیرزن میں پولیٹیکل ویلیو حجت الوداع کی بہت بڑی ہے اسلام کے سسٹم. بیکاز it is the first time Prophet ﷺ and the last time Prophet ﷺ is addressing everyone together. یہ کسی ایک صحابی کے ساتھ خلوت میں کی گئی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حدیث سے ہمارا کئی ملتی ہیں ہمیں. یہ وہ ہے جو ہم سب کو ڈائریکٹ ایڈریس ہے کہ انفارمڈ ون، جس کو تم بتاؤ گے وہ تم سے بہتر سمجھ جائے گا میری بات. میں غلط لائن پہ چل رہا ہوں، بار بار گر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا کوئی مطلب مجھے بتا دے پلیز. پھر بریک لینی ہے میں نے، پھر آتے ہیں بریک کے بعد. I'll break it down into what's the next step. جی کوئی ایک بندہ یا بندی، جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی دیکھیں سر، دیکھیں ہم پہلے جو لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ اس بات کو پہلے خود سمجھیں گے. اس کے بعد جو لوگ
کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں گے. فار ایگزامپل جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا, جو حقوق بتائے تھے مسلمانوں کے, تو جب وہ کسی مصیبت میں ہوں گے, کسی مسئلے میں ہوں گے, تو وہ مسلمان جس نے آلریڈی اپنا کانسیپٹ کلیئر کیا ہوا ہے, وہ ان کو دوسرے مسلمانوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے گا. کچھ سمجھ نہیں آئی بیٹا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سمجھائے نا, ذرا بتائیں نا, کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے. سر ہمیں پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کانسیپٹ دیا تھا اس کو سمجھنا ہے. نہیں, یہ کہاں لکھا ہے ادھر؟ وہ تو ہمیں پتہ ہے. میں جو ان کو پورا خطبہ تھا نا اس کا بتا رہی ہوں کہ انہوں نے پورے خطبے میں جو باتیں کی تھی آپ میں سے کوئی. جی عمران, سمپلیفائی کرتے ہیں, آپ نے کمپلیکیٹ کی بات, سمپلیفائی کریں اس کو. جی ادھر ہی دیتے مائک, ادھر ہی نا مائک. گڈ ٹرائی, گڈ ٹرائی, ڈونٹ وری. کتنی عمر ہے آپ کی؟ جی sir, maybe I may be wrong, but to me it is Nabi Sallallahu is directly addressing to us, maybe that we are the ones no who are he's addressing the current. دیکھیں انہوں نے کہا ہے جو میرے سامنے موجود ہو. اس کی اردو نکالو بھائی, سائڈ ول گائے بریک کے بعد. مطلب سر یہ نا کہ تم سے آنے والے میری بات بہتر سمجھ پائیں گے بجائے اس کی کہ جو یہاں موجود. وہ کیسے؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. سر وہ اس طرح کہ ہم لوگوں کو ابھی اس پریزنٹ ایج میں وہ سارے سینیریوز اور وہ جو کنڈیشنز تھی بیفور اسلام, وی آلموسٹ ہیو دیٹ سیم سچویشن ہیئر. سو وی کین ڈائریکٹلی ریلیٹ ٹو دس. This is maybe Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam is addressing to all the people who are till Qiyamah, and maybe they have also the same situation, the people who are going at that age through, the Muslims. So maybe it's directly to us that convey this message to those who are from the coming time, and they will better understand to what I have said. So this is, I think that this is according to the present situation, this address is more suitable to us. کیا نام ہے آپ کا؟ Aisha. عائشہ, مائک ساتھ والی بہن کو دیں ذرا. آپ کا کیا نام ہے؟ بریرہ. فریہ, کچھ سمجھ آیا عائشہ کی بات؟ سر فریحہ نہیں, بریرہ. برینا نہیں, بریرہ. بیٹا مائک آپ کے پاس ہے نا؟ بریرہ. جی ٹھیک ہے, ایسے مسلمان عورت. اوکے, اسرٹیو. سمجھ آئیے عائشہ کی بات؟ جی سر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کنڈیشنز ہوں گی, جو چیز. جی سمجھ آ گئی آپ کو. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ان کے سامنے ہیں ان کو وہ کنڈیشن نہیں مل رہی, ہمیں مل رہی ہیں. مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ آپ تو ڈائریکٹ, آپ کو تو میں نے وہ دا ون ہو ایٹ لائیو, جب آپ یہ میسج اگلوں ورڈ کرتے جائیں گے ان کو بہتر کیسے سمجھ آئے گی؟ سوری, جو بعد میں لوگ ہوں گے جن کو صحابہ نے بتانا, ان کو بہتر کیسے سمجھ آئے گی؟ کیونکہ وہ اس پہ عمل کر کے صحابہ are the quiet examples of what نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم has taught. بیٹا وہ صحابی تو سامنے کھڑے ہیں نا. صحابہ سے کہا ہے کہ آگے پہنچاؤ ان کو, جن کو پہنچاؤ گے ان کو تم سے بہتر سمجھ آ سکتی ہے بات کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سر تو مطلب یہ کہ یہ بات سے ہی بات آگے پھیلے گی, یا جو انہوں نے کہا کہ ان کا میسج تھرو سم ون ہی آگے پروسیس ہو. ٹھیک ہے, کوشش کی نمبر 100/100. ٹھیک ہے, کوشش تو کر رہی ہیں آپ. دیٹس گڈ. آپ کو میرا سوال سمجھ آ رہا ہے؟ چیلنج کہاں کریٹ ہو رہا ہے؟ آپ کو آسان پرچہ نہیں دوں گا نا, ٹینشن نہ لیں. آگے ہاتھ کھڑے کریں. چیلنج کدھر کریٹ ہو رہا ہے بس یہ بتائیں, کیا چیز چیلنج ہو جاتی ہے ادھر؟ جی طریقے نہ بتائیں, طریقے نہ بتائیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ بھی ایک طریقہ ہے. آپ اس کو حدیث کو سننے کے بعد سب سے پہلے بجلی کدھر گرتی ہے؟ اچھا وقت لگے گا نہیں, ایسا کرتے ہیں پہلے نماز کا وقت پورا کر لیتے ہیں, پھر دماغ کا وقت کھولتے ہیں. اچھا یہ اردو غلط ہے, یہ اردو انگریزی کی ترجمہ میں بھی نہیں ہے. عربی کی تو حدیث مجھے پتہ ہے نا, اس میں یہ الفاظ تو ہے ہی نہیں جو اردو نے لکھتی ہیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آپ کو شروع سے ملے گا اسلام میں. جیسے ہی اردو کا قلم اٹھے گا مطلب بدلنا شروع ہو جائیں گے. یہ تو نہ انگلش میں لکھا ہوا ہے نہ عربی میں لکھا ہوا, جو اردو والے بھائی صاحب نے لکھ دیا کہ اس کے حافظے تم سے بہتر ہوں گے, جو بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے ان کے حافظے تم سے بہتر ہوں گے. یہ تو نہیں نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا, تو یہ بھائی صاحب نے کیوں لکھ دیا ایسے؟ اور جب میں کہوں گا بھائی صاحب کو کہ وہ آپ مشائخ کے خلاف بات کریں, مشائخ کی حرکت نہیں ہے یہ. دس از جسٹ اے ریگولر مین. میں نے اس لیے کہا تفہیم جو پڑھا آپ میں سے,
تفہیم القرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، مودودی صاحب کا کلام ہے. غلطی ہو سکتی ہے اس میں، وہ ظاہر ہے قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے تفہیم القرآن. وہ اس بھائی صاحب کی کوشش ہے کہ مجھے قرآن اس طریقے سے سمجھ آیا ہے. ایک سوال میں آپ سے کروں گا، آپ نے اس سوال کے بعد سمجھ جانا سپیریئر سائیکالوجی اور ایز کیا ہوتی ہے اور انفیریئر سائیکالوجی اور پرابلمس کیوں آتی ہیں اس کی. اوکے یہ بتائیں قرآن پاک سے زیادہ ضروری کوئی کتاب ہے؟ کوئی نہیں. قرآن پاک کو سمجھنے سے زیادہ ضروری کوئی کام ہے دنیا میں مسلمان کے لیے؟ تو ایک بھی صحابی نے تفسیر کیوں نہیں لکھی؟ روکے نہیں ایمبوڈیمنٹ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا تھا، باقی کی حدیثیں لکھ لیں، قرآن نہیں لکھ رہے. حدیثیں بھی جو صحابہ نے لکھی ہیں تو تفسیر قرآن کیوں نہیں لکھی انہوں نے؟ یہ ہے اصلی سوال. جب آپ پوچھیں گے تو آپ سپیریئر سائیکالوجی میں آ جائیں. ایک منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں، فیشن کے لیے نہیں، سوچنے کے لیے کہ صحابہ کرام کو اس سے زیادہ ضروری کچھ اور لکھنے کی کوئی ضرورت تھی؟ تو یہ والا سوال آپ کے ذہن میں آج سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب روز لکھتے تھے، مگر قرآن کی تفسیر نہیں لکھی انہوں نے. جو مطلب قرآن کی ہی بارے میں بات کی انہوں نے، مگر تفسیر القرآن تفسیر علی بن ابی طالب ایسے تو نہیں آیا. تفسیر عمر بن خطاب اور یہ تفسیر عبداللہ بن عباس ہمارے پاس ہے، اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ مجھے پتہ ہے، اس لیے اس طرح جائیے گا. جی سوچ لیا جی. ترجمہ نہیں، تفسیر. ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ترجمہ کیوں کریں گے؟ وہ تو خود ہی عرب تھے. عربی نہیں تفسیر لکھتے. ابن کثیر عربی میں ہیں، انہوں نے بھی تو تفسیر ہی کی ہے نا. اچھا غور ہے، سمجھیں آپ. یہ سوال پوچھنا میرا ضروری مقصد کیوں تھا؟ تاکہ آپ کا دماغ ہر وقت چیلنج کے لیے تیار رہے. اوکے نمبر 1 کہ صحابہ کسی بھی موقع پہ تفسیر لکھ سکتے تھے. جی ہاں، لکھنا پڑھنا آتا تھا. حدیثیں وہی صحابی لکھتے. عربی میں ہی عرب کی تفسیر، عرب اسکالرز عربی میں ہی تفسیر لکھتے ہیں ابھی بھی. وہ کسی اور ہمارے لیے نہیں لکھتے ہو کہ جی وہ ان کو عربی جو ہے نا پاکستانیوں کے لکھ رہا ہوں، وہ پوری دنیا کے لکھتے ہیں کہ یہ مجھے عربی ہی آتی ہے، میں عربی میں ہی لکھوں گا تفسیر. میں قرآن کے ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تفسیر کی بات کر رہا ہوں، ایکسپلینیشن آف دا قرآن. یہ سوال آپ کے ذہن میں بچپن سے آنا چاہیے تھا. آپ وہ سوال پتہ کیوں نہیں آیا؟ بیکاز سم ہاؤ ہمیں بچپن سے بتا دیا گیا ہے کہ جو میرے سند یافتہ اسکالرشپ کی تفسیر ہے وہ اللہ کا کلام ہے. یہ کاؤنٹر سائیکالوجی ایسے آ رہی ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. میں مودودی صاحب کا سب سے بڑا فالوور ہوں، مگر میں مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کو اللہ کے کلام نہیں کہہ سکتا. میں مسلمان ہوں، مجھے پتا ہے، تو ایک عام آدمی ہے. اس میں کوئی بھی چیز غلط ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز صحیح ہو سکتی ہے جو کہ مودودی صاحب نے اپنی آراء رقم کروائی ہے. ہر وقت میں مودودی صاحب کو بھی چیلنج کرتا رہوں گا اس کو پڑھتے وقت. یہ میرا مسلمان ہونے کا فرض ہے. یہ علت بیٹھی ہوئی ہے میرے اوپر کہ میں عام آدمی کے انسان کو اگر چیلنج نہیں کروں گا تو اس کی تفہیم کو اللہ کا کلام سمجھ لوں گا نا. وہ اللہ کا کلام کہاں سے آ گیا؟ مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. یہ کوئی بالکل سمپل سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب بھی آپ کسی اسکالر کو پڑھیں گے، نیور ٹیک ہم ایز اے لاسٹ ورڈ. لاسٹ ورڈ صرف اللہ کا ہے، وہ لکھا ہوا ہے عربی میں. اس لیے کہہ رہا ہوں عربی کی طرف موو کرنا شروع کر دیں. اپنے بچوں کو پرائمری لینگویج عربی کے اوپر موو کروائیں.
ہماری نہیں کرائی گئی ہم کوئی وہ غلطیاں دہرائیں گے نہیں. سب سے پہلے اپنے بچوں کو عربی کی طرف موو کرائیں. اگر آپ کے ذہن میں کیڑا ہے یا کوئی آگے پیچھے کا دوست ڈالے کہ یار وہ تو محمد بن سلمان کو بھی تو عربی آتی ہے نا, وہ کون سا قرآن میں چلا گیا, وہ تو فرانس چلا گیا ہے. آپ میں اور محمد بن سلمان میں صرف یہ فرق نہیں ہے کہ اس کو عربی آتی ہے اور آپ کو عربی نہیں. فلسفے کا فرق ہے, اینگل آف لوکنگ ایٹ دا ورلڈ فرق ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو دو الگ الگ طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. اسلام کو ورنہ آپ اس آڈیٹوریم میں نہ ہوتے ابھی. سو یہ مت کہیں کہ عربی آنے سے عربی نہیں کر سکے کچھ تو ہم کیسے کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فراست قرآن پاک میں بتائی ہے کہ میں خاص بندوں کو ہی دیتا ہوں فراست. وہ اللہ تعالیٰ کرے ان کو بھی آ جائے, اللہ کرے ہم میں بھی آ جائے. اس کے بعد عربی کس طریقے سے زبان جو عربی اس کے قرآن پاک کے جو جواہرات ہمارے تک لے کے آئے گی, وہ صرف عرب کا عربی شناس بندہ ہی قرآن پاک کو اس طریقے سے دیکھ سکتا ہے. اوکے, سمجھ آ گئی بات؟ جی آپ یہ گاڑی ہٹائیں تاکہ میں یہ سلائڈ ہٹاؤں. میں بھی کہوں کدھر چلے گی آپ کی آنکھیں؟ ہو گیا گاڑی والے کا بھائی کا کیا نام ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں, کن کی گاڑی ہے؟ خواتین میں سے. جی میں اگر خود پہلے خواتین کہتا تو وہ کوئی تصدیق میں آ جاتی بات. جی تو ہٹائیں نا گاڑی. آپ کی گاڑی کے پیچھے کوئی کھڑا کر گیا. جی جلدی کر دیں تاکہ میں پتہ چل گیا گاڑی کسی کی یہاں پہ نہیں ہے. جی کوئی یہ مسئلہ ہے. اچھا جی کہاں پہ تھے ہم؟ بہت ضروری بات پہ تھے. اب آ جائیں ذرا ایکسٹرنل زوم آؤٹ کرتے ہیں, اس کے بعد زوم ان شروع کرتے ہیں کیونکہ سیشن دوبارہ سے ریکنوین ہو رہا ہے. زوم آؤٹ کے اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ ہے باہر سے دیکھ کے کہ کہاں پہ ہم اس وقت. ہم ہیں اس وقت پوری دنیا کو دیکھنے کے بجائے ہم نے پہلے پوری کائنات کا سفر کیا کہ بھئی ایک مسلمان تو پورے کائنات کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے کہ ایک ایک چیز ہل جاتی ہے اور اس کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے کہ مسلمان. اوکے, میں کوئی تصوف کا صوفیاء کا لیکچر نہیں دے رہا ہوں ادھر, ایون دو وہ بات ٹھیک کر رہے ہوتے. اوکے, مگر میں آپ کو اس وقت پالیٹکس کا لیکچر دے رہا ہوں لٹرلی کہ آپ نے ایک ڈیسیژن لیا تھا, وہ والی پالیٹکس نہیں جو پاکستانی لفظ ہے. دا بگر سسٹم کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا پوری کائنات کا تو یونٹ ہے بیٹا, تو مسلمان ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام اور مسلمان. اسلام سسٹم, ایجنسی اسلام, ایجنٹ مسلمان. اوکے, ایجنسی اسلام ہے اور ایجنٹ مسلمان ہے. تو ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے. جی تو میں پوری کائنات کی اکائی ہوں. یہ ہے رحمت للعالمین. دس از ہاؤ یو ڈیفائن دا ورلڈ رحمت للعالمین. اور اس وجہ سے چونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دی اونلی پرسن ہو لیوڈ اپ ٹو دوز اسٹینڈرڈس, اس لیے مقام محمود سمجھ آتا ہے. مگر مقام محمود کی انہیریٹنس اور ترکہ ہر مسلمان کو ملتا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ رسپانسبلٹی بھی ہر مسلمان کو ملتی ہے. اس لیے اب آ جائیں واپس کہ جب میں اس سائیکالوجی سے نیچے آتا ہوں تو دنیا خود ہی آپ کے تابع آ جاتی ہے, کیونکہ آپ پوری دنیا کو ذمہ لے کے پوری دنیا کو بتا رہے تھے کہ آئی کم ان پیس, جس کو آپ لوگ کہتے ہیں اسلام از پیس, کہ میں اسلام کے لیے آیا ہوا ہوں. اوکے, آئی کم ان پیس لٹرلی کلمہ پڑھا ہے, قولوا اسلمت, آئی کم ان پیس. یہ ایلین فلموں نے قرآن سے تو نہیں لائن لی نا, وی کم ان پیس, قولوا اسلمت, یہی لفظ ہے, یہی ایگزیکٹ سیم فریز وہ بول رہے, قولوا اسلمت. تو ہم بھی اسی طریقے سے اب اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں گے. اب آئیں تو سر پھر یہاں تک تو آپ اور تزکیہ نفس والا فلسفہ ابھی تک تو اپلائی ہو سکتا ہے, اس پہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر آپ ذمہ لینے, لوگوں کا ذمہ لینا ہے, چیزوں کا ذمہ لینا ہے, کائنات کا ذمہ لینا ہے, تو پھر آپ اپنا آپ منقطع نہیں کر سکتے کسی بھی چیز سے.